الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند لہ والصلاة والسلام علی النبی الذی لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے لوگو، اللہ جل شانہ کی زمین میں جو حلال چیزیں ہیں اسے کھاؤ، پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں گناہوں کے وساوس ڈال کے اس کے خیالات میں، گناہوں میں مبتلا کرے گا۔ والفحشاء، بے حیائی، بری حرکتیں، بد اخلاقیاں، گناہ کبائر میں ڈالے گا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، نتیجہ یہ ہوگا گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو گئے، پہلے صغائر گناہ، اس کے وساوس، پھر کبائر گناہ، جب دل کالا ہو گیا تو پھر کفر جو ہے وہ دل کے اندر کفرانہ وساوس کا گھر بنائے گا۔ عرب کے اندر عرب لوگوں نے اپنے من سے بہت سارے حلال جانوروں کو حرام کر لیا، اور بہت ساری حرام چیزیں جیسے مردار اور مردار کھانا، خون چاٹ لینا، بہت سی مردار چیزیں اپنے اوپر حلال کر لی، یعنی کھانا شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کا فیصلہ عقلاً غلط ہو سکتا ہے اور ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے انسانوں کی دنیاوی صحت اور زندگی کے سکون و اطمینان کے لیے، زندگی کی گاڑی کو اپنی پٹری پر صحیح طور پر چلانے کے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں، اسی میں جسمانی بھی شفا ہے اور روحانی بھی شفا ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، صرف ایمان والوں کو خطاب نہیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، اسے سب کی صحت کی فکر ہے، ایسے نہیں کہ صرف دنیا والوں کی، ایمان والوں کی فکر ہے، نہیں، سارے انسانیت کی، وہ رب العالمین ہے۔ اس لیے اس نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال بھی پاکیزہ بھی، جو طیب ہوگی، پاکیزہ ہوگی، جس سے جو ہے عقل مند شریف انسان گن نہیں کرے گا، وہ طیب ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ نے حلال پاکیزہ رزق کھانے کو حکم دیا ہے، اور شیطان کا اتباع کر کے اپنے من سے کسی چیز کو حلال کر لینا، کسی چیز کو حرام کر لینا، اللہ تعالیٰ نے اس سے ممانعت فرمائی۔ شیطان کے وساوس تین قسم کے اس آیت میں بیان کیے گئے۔ دوسری آیت میں، آیت نمبر 169 میں، کہ شیطان پہلے گناہوں کے وساوس، چھوٹے چھوٹے گناہ، بالسوء والفحشاء، پھر بڑے بڑے گناہ، جب یہ گناہ ہونے لگتے ہیں تو آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، ثم قست قلوبکم، یعنی سخت ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کو ایمانیات سے، اسلام سے، اسلامی احکامات سے نفرت ہونا شروع ہوتی ہے، اور کفریہ وساوس، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کفریہ وساوس آنے لگتے ہیں کہ میرے مقدر میں ایسا تھا تو ایسا ہوا، اللہ میاں ایسا کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ کفریہ وساوس ڈال کر آدمی کی ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احکامات شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے جو درس پڑھا ہے، درس جو سنا ہے، وہ ہے آیت نمبر 168 اور 169۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔